دنیا میں ایک شخص ایسا بھی گزرا ہے جس نے اپنی موت سے پہلے اپنی موت کا ماتم کیا۔ جی ہاں دوستو، ایک ایسا شخص جو محفلوں میں ہنستا تھا مگر اندر سے آہستہ آہستہ مر رہا تھا۔ ایک ایسا شاعر جس نے محبت کو پکارا مگر محبت نے اسے تنہائی کے سوا کچھ نہ دیا۔ اور پھر ایک دن اس نے ایک ایسا جملہ لکھا جو آج بھی دل کو ہلا کر دیتا ہے: داستاں ختم ہونے والی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ صرف ایک شعر تھا یا جون ایلیا واقعی اپنی زندگی کے پردہ آخر کو محسوس کر چکے تھے؟ کیا وہ اپنی موت کا اعلان برسوں پہلے اپنی شاعری میں کر چکے تھے؟ آج ہم جون ایلیا کی زندگی کے اس آخری بات کو جاننے کی کوشش کریں گے جہاں ایک شاعر، ایک عاشق اور ایک زندگی سے ہارا ہوا انسان آہستہ آہستہ دنیا سے ودا ہو رہا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ صرف ایک غزل کی تشریح نہیں، یہ ایک بکھرے ہوئے روح کی داستان ہے۔ ہر انسان کی دل میں ایک شہر آباد ہوتا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں اس کی یادیں رہتی ہیں۔ جون ایلیا کی دل میں بھی ایک شہر آباد تھا، امروہہ۔ وقت گزرا، سرحدیں بدل گئی، ملک بدل گیا، لیکن جون کے اندر امروہہ کبھی نہ بدلا۔ وہ کراچی آ گئے تھے مگر ان کا دل اب بھی امروہہ کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ شاید اسی لیے ان کی شاعری میں ہمیشہ ایک گمشدگی کا احساس ملتا ہے، جیسے کوئی شخص کچھ کھو چکا ہو اور ساری عمر اسے تلاش کر رہا ہو۔ پھر زندگی میں محبت آئی اور جون نے محبت کو پوری شدت سے جیا، مگر قسمت کو شاید ان پر رحم کرنا نہیں آتا تھا۔ رشتہ ٹوٹ گیا، خواب بکھر گئے اور جون ایک ایسی تنہائی کے حوالے ہو گئے جس سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ اسی درد نے اسے یہ شعر کہلوایا: تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ یہ صرف محبوب سے بات نہیں، یہ اس شخص کی آواز ہے جسے زندگی میں کبھی مکمل خوشی نہیں ملی، جس کے حصے میں ہمیشہ تمنائیں آئی اور حسرتوں کا بوجھ کبھی کبھی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، جون کی شہرت بڑھتی گئی، محفلیں سجتی رہی، لوگ تالیاں بجاتے رہے، مگر ان کے اندر کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا گیا۔ تبھی انہوں نے کہا تھا: میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ ذرا تصور کیجئے کتنی تھکن ہوگی اس انسان میں جو اپنی بربادی کا اظہار بھی مسکرا کر کرے۔ یہ شعر نہیں، یہ ایک داستان حیات ہے۔ جون اپنی پوری زندگی ایک ایسی جنگ لڑتے رہے جس میں دشمن بھی وہ خود تھے اور زخمی بھی وہ خود تھے۔ اب ذرا آنکھیں بند کیجئے۔ کراچی کے خاموش رات، ایک چھوٹا سا کمرہ، چاروں طرف کتابیں، میز پر آدھا جلے سگریٹ، کھڑکی کے باہر خاموشی اور اندر ایک شخص جو اپنی زندگی کے حساب کتاب میں مصروف ہے۔ وہ شخص جون ایلیا تھا۔ دنیا انہیں شاعر سمجھتی تھی مگر حقیقت میں وہ ایک ایسا انسان تھا جو آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ شاید اسی لیے انہوں نے کہا: کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص، کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جسے تم نے یاد رکھا۔ کیونکہ جون جانتے تھے انسان کی سب سے بڑی موت جسم کی نہیں، بھلا دیے جانے کی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں: داستان ختم ہونے والی ہے۔ جون جب یہ الفاظ لکھ رہے تھے تو شاید انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن یہی الفاظ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ بن جائیں گے۔ یہ مصرع سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مسافر سفر کے آخری کنارے پر کھڑا ہو، جیسے چراغ بجھنے سے پہلے آخری بار لرز ہو رہا ہو، جیسے کوئی شخص دنیا سے کہہ رہا ہو: میں تھک گیا ہوں، میں نے اپنی پوری کوشش کی، میں نے محبت بھی کی، خواب بھی دیکھے، انتظار بھی کیا، لیکن اب میرے اندر سفر جاری رکھنے کی طاقت نہیں رہی۔ یہ صرف شاعری نہیں، یہ ایک انسان کی آخری آہٹ ہے۔ جون ایلیا کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے شاعر تھے، ان کی عظمت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دکھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وہ ٹوٹے ہوئے تھے اور انہوں نے دنیا کو بتایا کہ وہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ تنہا تھے اور انہوں نے تنہائی کو شاعری بنا دیا۔ وہ اداس تھے اور انہوں نے اداسی کو ادب بنا دیا۔ شاید اسی لیے آج بھی لاکھوں لوگ جون کو پڑھتے نہیں، محسوس کرتے ہیں۔
फिर 8 नवंबर 2002 आया। उर्दू अदब का एक अहद ख़त्म हो गया। जॉन एलिया इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन अजीब बात यह है, उनके जाने के बाद उनकी आवाज़ और बुलंद हो गई। आज भी कोई शख्स रात के आखिरी पहर तन्हाई में उनके इशार पढ़ता है और उसे लगता है जैसे जॉन कहीं करीब बैठे हैं, धुंधले धुएं के दरमियान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता से कह रहे हैं, दास्तां ख़त्म होने वाली है। मगर हकीकत ये है, जॉन की दास्तां कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर आपको जॉन एलिया का कोई शेर दिल के करीब लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दास्तां को दूसरे जॉन के दीवानों तक ज़रूर पहुंचाएं।